اگر تو لے کر آئے حسین بے شک میں اجڑ گئی ہوں، لیکن پھر ہے تو حسن کا بیٹا نا۔ اما آپ حکم کریں کہ میں چاہتی ہوں میرے بیٹے کو میدان میں۔ تفصیلات سنیے، آج کبھی کبھی پڑھتا ہوں اس طرح سے، میرے بیٹے کو اجازت کا کیسے بھیجوں؟ 13 سال کا کم سن شہزادہ ہے، فرمایا میں نے پال کے اسی دن کے لیے بڑا کیا، میں چاہتی ہوں میری قربانی یادگار ہو، قیامت کے دن میں آپ کی والدہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اچھا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تیار کراؤ قاسم کو۔ میں نے پہلے کہا جلدی کوئی نہ کرے، مجھے غازی کی قسم میں کبھی کبھی اس انداز سے پڑھتا ہوں جیسے آج پڑھ رہا ہوں۔ تیار کراؤ قاسم کو۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، گلے میں کپڑے شہزادہ قاسم کی تھی، میں نہیں پڑھتا کیسے مہندی لگائی گئی، بس اتنا پڑھتا ہوں جو امامہ شبیر نے باندھا نا بیٹے کو، شہزادہ قاسم کو، وہ آخری حصہ پھاڑ کے کفن کی طرح جسم پہ ڈال دیا۔ مجھے غازی کی قسم باقیوں کو تحت لحنک دی، بس ایک کپڑا پھاڑ کے اس کی لڑیاں بنائیں، ماتھے پہ باندھا۔ اس وقت بی بی فروا نے کہا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عرب میں دولہے قتل کرنے کا رواج نہیں ہے، صحرا میرے پاس ہے نہیں، میں چاہ رہا ہوں میرا بیٹا دولہا دکھائی دے، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے، جو آپ نہ رو سکے وہ سر جھکائے فکرہ پڑھ لو۔ مجھے غازی کی قسم ماں نے ماتم کیا، آواز آئی مولا یہ قربان ہوگا میں سمجھ لوں گی، بس شادی ہو گئی۔ بزرگوں سے عزاداروں سے بالخصوص جو سادات بیٹھے، میں مقتل کے قریب آ رہا ہوں، جملہ پڑھ رہا ہوں مقتل کا، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں تم سن لو۔ ماتم کی آواز تب دوں گا جب میں شہادت کا ایک فکرہ پڑھوں، جلدی کوئی نہ کرے، جلدی کوئی اٹھے بھی نہ۔ تیار کرایا، یہ کمر کے ساتھ نہ تلوار باندھی امام صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال کا شہزادہ تھا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے جب خیمے سے باہر آیا تو ہر دشمن کے منہ سے نکلا 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ سر جھکائے گا بندہ جسے ابھی بھی رونا نہ آیا، یہ 14ویں کا چاند ہے کہ نوجوان ہے؟ اچھا حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ شہزادے کا قد اتنا تھا، 13 سال کا کم سن شہزادہ، 13 سال کا بچے کتنا ہوتا ہے، تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، زین پر بٹھایا، اب جگر قابو کرنا، رکابوں تک پاؤں نہیں آتے تھے، میں مرنا جاؤں یہ فکرے پڑھتے ہوئے۔ عباس نے اپنے شاگرد کے پاؤں رکابوں سے باندھ دی، کہا جا قاسم اللہ کے حوالے، پڑھ جاؤں دعا کر میں پڑھ جاؤں۔ میدان میں پہنچا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، غازی نے دیکھنا شروع کیا کہ میرا سکھائے ہوئے گر کیسے استعمال کرتا ہے۔ ارزق کے 4 بیٹوں کو شہزادے نے قتل کیا۔ عباس نے کہا شاباش، اب ارزق اٹھا، یہ 1000 آدمی کا تنہا مقابلہ کرنے والا مشہور پہلوان تھا، یہ قاسم شہزادے کے مقابلے میں آیا۔ یا عباس نے انگڑائی لے کے کہا اللہ اکبر۔ حسین نے کہا غازی کیا ہوا؟ آواز آئی مولا دعا کر میں مر جاؤں۔ آوازی عباس کیا ہوا؟ آوازی عرب کا مانا ہوا بہادر ہے، میرا 13 سال کا بھتیجا ہے، میرا 13 سال کا شاگرد ہے، دعا کر قاسم کامیاب ہو جائے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ ایک اٹھے اس خیمے میں آئے جہاں شہزادہ قاسم کی ماں بیٹھی تھی، میں نے پتھر کی دیواریں روتی دیکھی ان فکروں پر۔ آواز آئی بیٹے کے لیے دعا کرے۔ آوازی بات سے کیا ہوا؟ آوازی دعا کرے نا، میرے نانا کی حدیث ہے ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو وہ رد نہیں کرتا۔ ماں نے بال کھولے، آواز آئی او یعقوب کو یوسف ملانے والا اللہ میرے قاسم کو خیر سے رکھ۔ ارزق کو قتل کیا، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا۔ ارزق عظیم سے اترنا تھا، فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ عمر ابن سعد اٹھا، فوج کو مخاطب کیا، کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ابو تراب کا خون لڑ رہا ہے، وہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، سارے مارے جاؤ گے، اب مجھے معافی دیں گے سادہ۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں مقتل پڑھ رہا ہوں، اب قریب آ گیا ہوں فکروں کے، یہ فکر مولا کی قسم
میں پڑھتے پڑھتے سید مجھے معاف کر دینا جتنے سادات بیٹھے. تو ظالموں نے کہا کیا کریں؟ کہا چاروں طرف گھیرو، جو ترتیب بتاؤں اسی ترتیب سے مارو. میں پڑھ گیا، تو نے سن لیا. کہا پتھروں والے کو پتھر دو، تیروں والے کو تیر دو، تلواروں کے والے تلوار اٹھائے، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو. عمر ابن سعد نے کہا پہلے پتھروں کی بارش کرو. دائیں سے پتھر آیا، قاسم بائیں جھک گیا. بائیں سے پتھر آیا، قاسم دائیں جھک گیا. مجھے غازی کی قسم ہے 35 تیر ایک ہی وقت میں شہزادے کے جسم میں پیوست ہوئے. شہزادہ پھر بھی زین پر بیٹھا رہا. کیسے پڑھوں؟ میں بھی سید ہوں. 4000 تلوار برداروں نے شہزادے کو گھیر کے حملہ کیا. پتہ نہیں کتنے وار ہوئے. میرے والد گرامی پڑھتے تھے یہ وہ غریب ہے کربلا کا، زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. آواز ہے چچا میرا سلام. حوصلہ اسی فکرے کے لیے ساری محنت کی. جو فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے. صحیح پڑھ نہیں سکتا، تھوڑا پردہ ڈال کے گزر جاتا. 13 سال کے کم سن شہزادے نے آواز چچا میری مدد کو آئیے. مقتل کہتا ہے کسی لاش پر اتنی تیزی میں حسین نہیں پہنچا جتنا تیز قاسم کی آواز پر آ. جیسے شیر آتا ہے نا، برق رفتاری سے پہنچے. مجھے اس ذکر کی قسم جتنا جلدی حسین پہنچا اس سے بائیں کے گھوڑے. تیرا حوصلہ ہے تو سن جائے یار، تیری مرضی ہے جیسے بھی ماتم کر. تو جوان بیٹھے ہو، تمہارا ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. پتہ نہیں رنگ ہی عجیب ہے مجلس کا. مولا کی قسم دعائیں دل میں رکھ. یہ فکرے پڑھنے سے پہلے میں حوصلہ جمع کر رہا ہوں. میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا. پڑھ تو میں نے دینا ہے، اسی پر میں برآمدی کرواتا ہوں. تیری مرضی جیسے بھی سن. تھکا ہوا سید، پیاسا سید، روزہ دار امام بھتیجے کی لاش ڈھونڈنے مقتل میں آیا. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. شبیر نے پہلی آواز دی قاسم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا کربلا کا غریب بلا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا مظلوم بلاتا. قسم ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حسین نے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. 70 ٹکڑا اٹھا. لبیک یا غریب، لبیک یا مظلوم، لبیک لبیک یا حسین. چاچا میں یہاں ہوں، چاچا میں یہاں ہوں. یہ سامنے آپ جنازہ لے کر آئے ہیں شبیر کی صورت. کیا لے کے آئے ہیں؟ تابوت کی. تھک جانا تقاضا بشریت ہے، تھک گئے ہوا. یہ فکر نہ پڑھوں کلیجے میں دکھ رہے. آپ جنازہ لے کے آئے ہیں، شبیر نے مقتل میں جمع کیا. کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا کہیں